اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب نصف شعبان المعظم، جسے شب برات کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اس شب کے حوالے سے چند گزارشات کہ اللہ رب العزت نے شب برات کو کون سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ علماء ذیشان نے لکھا کہ شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ وہ خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شب کو دوسری بہت ساری راتوں اور دنوں کے مقابلے میں یہ منفرد وصف عطا فرمایا۔ شب برات یہ پہلے جان لیں کہ وہ رات جس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو دوزخ کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے، شب برات یعنی وہ رات جو چھٹکارے کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ کس سے نجات، کس سے چھٹکارا؟ جہنم سے نجات، دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی رات، اور گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نجات حاصل کرنے کی رات شب برات۔ شب برات کو اللہ رب العزت نے 5 خصوصیات سے نوازا ہے۔ شب برات کی پہلی خصوصیت وہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم 24واں پارہ سورۃ الدخان آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ شب برات کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلا کس حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ یہ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ امی عائشہ پاک نے پوچھا، روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ عرض کرتی ہیں امی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال جس بچے نے پیدا ہونا ہے، اس رات میں اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پورے آئندہ سال کے اندر جس بچے نے جس گھر میں پیدا ہونا ہے، اس رات میں اس کا لکھ دیا، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سال میں جس نے وفات پانی ہے، آنے والے سال میں اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ یعنی کس بچے نے دنیا میں آنا ہے، کس شخص نے دنیا سے جانا ہے، اور کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، اور سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، ان سارے کاموں کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ گویا یہ فیصلے کی رات ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں عطا بن یسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شب برات کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو ایک کتاب دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس کتاب میں ہیں ان کی روحیں قبض کر لو۔ بندہ باغات لگا رہا ہوتا ہے، شادیاں کر رہا ہوتا ہے، عمارتیں بنا رہا ہوتا ہے، کوٹھیاں بنگلے بنا رہا ہوتا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ شب برات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس کو موت کے دروازے سے گزر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پھر تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ اس حکمت والے کام میں یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات روزی رزق کا جو پروگرام ہے سارا، کسے رزق دینا ہے، کسے کتنا رزق دینا ہے،
کس کے رزق میں کمی آئے گی، کس کے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق کا سارا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے، جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے رزق تقسیم کرنے پہ۔ پھر اعمال اور افعال کا پروگرام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور روح البیان کے اندر یہ بھی ہے کہ مصائب آلام کا، دکھوں اور مصیبتوں کا جو پروگرام پورے سال میں جو جو دکھ آئے گا، کب دکھ آئے گا، اس کی ساری ڈیٹیل حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حکمت والا کام، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر فرما دیتا ہے۔ یہ اس رات کی پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا۔ آج اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شب برات کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں اور یہ بدعت ہے اور اس میں لوگوں کو جمع کرنا اور عبادت کرنا اور اس طرح لوگوں کو دعوت دے کے اکٹھا کرنا اور عبادت و ریاضت کا اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث نمبر 1388 حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو کیا کرو، فقوموا لیلہا، راتوں کو قیام کرو۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا راتوں کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے، اس رات میں عبادت کرنا، راتوں کو قیام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اور مولا کو منانے کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنا، یہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور یہ اس رات کی خصوصیت ہے کہ ہر رات کے اندر جو رب ذوالجلال ہے وہ آقا علیہ السلام کا حکم نہیں کہ رات کو کھڑا ہو، دین کا عمومی حکم ہے کہ تم عبادت کرو، ریاضت کرو، مگر اس رات کو خصوصاً کھڑا ہونا، قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے، تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت قرار پایا۔ تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ یہ رحمت الہی کے نزول کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرحم امتی فی ہذہ اللیلۃ بعدد شعر اغنام بنی کلب، اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، اور ایک روایت میں تعداد سے بڑھ کر گناہگار امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اس رات کی تیسری خصوصیت ہے کہ اس رات میں اب بنی کلب قبیلہ جو تھا وہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہے خدا جانے، فرمایا بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر جو جتنے بال ہیں کتنے ہیں خدا جانے، کثیر بال ہیں، لا تعداد بال ہیں۔ فرمایا جس طرح ان بکریوں کے جسم پہ لا تعداد بال ہے، اسی طرح شب برات میں اللہ تعالیٰ لا تعداد حضور کے غلاموں کو بخشش اور نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تیسری خصوصیت۔ اور شب برات کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بخشش کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت کے خزانے لٹاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلہ، اس رات میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے، پھر آگے مختلف حدیثوں میں مختلف لوگوں کا ذکر کیا، چند لوگوں کے 9 10 11 12 لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ ساری امت مصطفیٰ کو بخش دیتا ہے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، توبہ و استغفار کرے، گریہ و کنا کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہو کہ جو بھی کھڑا ہو جائے، اللہ سارے حضور کے غلاموں کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک کے، سوائے جادوگر کے، سوائے بغض اور کینہ رکھنے والے کے، سوائے شرابی کے، والدین کے نافرمان کے، بدکاری پہ اصرار کرنے والے چند لوگوں کے سوا اللہ تعالیٰ حضور کے سارے غلاموں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چوتھی خصوصیت۔ اور پانچویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کا مکمل حق عطا فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کی 13ویں رات
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے امت کی شفاعت کا حق دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تیسرا حصہ عطا فرمایا، یعنی امت کا تیسرا حصہ جو ہوگا اس کی آپ سفارش کر لیجئے گا، شفاعت کر لیجئے گا. حضور پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کیا تو جب شعبان کی 14ویں رات آئی تو اللہ رب العزت نے 2/3 حصے کی شفاعت کا حق دے دیا. اور جب 15ویں رات آئی شعبان کی، نصف شعبان، شب برات آئی، دوبارہ عرض کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی ساری امت کے لیے شفاعت اور سفارش کرنے کا حق عطا فرما دیا. تو یہ 5 خصوصیات ہیں جنہیں علماء ذیشان نے لکھا. اس لیے آخری بات حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان. فرماتے ہیں شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، اور یہ رات اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی. آئیے اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ و کنا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے بھی معافی مانگیں اور حضور پاک کے سارے غلاموں کے لیے بھی بخشش طلب کریں. رب قادر کریم اس عظیم رات کے صدقے ہمیں گناہوں کی معافی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.